ہزار بار وہ آئے گا ایک بہانے سے، سکون ملا ہے جسے تیرے آستانے سے۔ یہ جو ابھی صاحب سجادہ حضرت مولانا حمید اللہ خان صاحب قبلہ قادری کی سجادگی میں اور الحاج مولانا محمد شمس صاحب قبلہ قادری پرنسپل مدرسہ اسلامی عربی اندرکوٹ کی سرپرستی میں مفتی اعظم میرٹھ مفتی اشتیاق القادری صاحب کی قیادت میں حضرت علامہ مفتی نور محمد صاحب جگر مصباحی صاحب کی نیابت میں یہ تبرک، یہ چادر شریف جو بارگاہ سرکار سراوا میں پیش کیے ہیں، وہ مدرسہ اسلامی عربی اندرکوٹ گزری بازار شہر میرٹھ کو پورا سکون جو ملا ہوا ہے وہ اسی مزار انور سے ملا ہوا ہے۔ اور ملن میاں کے بھانجے نے ابھی کہا ہے، ہزار بار وہ آئے گا ایک بہانے سے۔ یہ ایک بار کا نہیں ہے، یہ تو آج نوچندی ہے۔ ہم نوچندی کے علاوہ بھی اساتذہ مدرسہ اسلامی حاضری دیتے رہتے ہیں۔ ہزار بار وہ آئے گا ایک بہانے سے، سکون ملا ہے جسے تیرے آستانے سے۔ ہم زمانے بھر میں یہ کھل کر اعلان کرتے ہیں ممبر سے، اور یہ کہتے ہیں مدرسہ اسلامی عربی اندرکوٹ کو جو سکون ملا ہوا ہے اور وہ مدرسہ زندہ اور تابندہ ہے، مدرسہ جو قائم و دائم ہے، مدرسے کی جو اساتذہ زندہ ہیں، جو طلبہ زندہ ہیں، جو ارکان زندہ ہیں، اور سب پر اگر روحانی فیضان کرم ہے تو وہ سرکار سراوا کا کرم ہے۔ اسی لیے سکون کے نتیجے میں بار بار بارگاہ سرکار سراوا میں ہم سب کی حاضری ہوتی رہتی ہے، اور اس بار بھی پورا مدرسہ اسلامی عربی اندرکوٹ جو سکون محسوس کرتا رہا کرونا کے ماحول میں، لاک ڈاؤن کے ماحول میں، کہ پورے ہندوستان کے مدارس کے معاملات بدلتے نظر آئے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ سرکار سراوا کے صاحب سجادہ مولانا حمید اللہ خان صاحب قبلہ قادری نے اس لاک ڈاؤن اور کرونے کے ماحول میں مدرسے کی ضرورت نے جب آواز دیا تو اپنی گاڑی نکال کر کے ڈی ایم ایڈیم کے پاس جا کر کے مدرسے کی تحفظ و بقا کے لیے جو قربانیاں دیا ہے وہ سرکار سراوا کی فیض کی صورت میں قربانیاں دی ہیں۔ جب دنیاوی اعتبار سے کوئی پریشانی کی صورت نظر آتی ہے تو صاحب مزار حضور ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسئلے دنیاوی کو ڈیل کرنے کے لیے اپنے صاحب سجادہ جس مزار کے بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں مولانا حمید اللہ خان کو حکم دیتے، اور ان کے حکم کے تحت وہ دنیاوی مسئلہ حل ہوتا ہے، اور روحانی مسائل کے حل پر سرکار سراوا کا روحانی فیض جاری و ساری ہوتا ہے۔ سکون ملا ہے جسے ہزار بار وہ آئے گا ایک بہانے سے۔ یہ بھی نوچندی کا بہانہ ہے، اس بہانے سے یہ حاضری ہو رہی ہے، کل عرس کا بہانہ ہوگا، اس بہانے سے حاضری ہوگی، اور پریشانی کے عالم میں روحانی سکون طلب کرنا ہوگا تو خلوتوں میں سفر ہوگا، اور یہاں پر خلوتوں میں سرکار سے اپنا عریضہ پیش کریں گے تو پھر یہ شعر للکار کر کہے گا، ہزار بار وہ آئے گا ایک بہانے سے، سکون ملا ہے جسے تیرے آستانے۔ یہ سچائی ہے، جسے سکون ملا ہے وہ آتا ہی رہے گا، جسے سکون ملا ہے وہ آتا ہی رہے گا، اور جو سکون سے محروم ہے وہ کٹتا ہی رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ حضور سرکار سراوا کا جو رشتہ ہے وہ حضور غوث پاک سے ہے۔ کس سے ہے؟ حضور غوث
औलाद गौस आजम है कि नहीं? गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो अल्लाह ताला ने तसर्रुफ़ो कमालात बख्शे, उन तसर्रुफ़ो कमालात में एक तसर्रुफ़ की बात मैं करता हूँ। सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तसर्रुफ़ात ज़ाहिर फरमाए, उन तसर्रुफ़ात में एक तसर्रुफ़ ये भी अता कर रखा है कि ऐ गौस, तो उस गौसियत मुतलका पे फाइज हो चुका है कि अब तेरी शान ये हो गई कि जब तू चाहेगा मेरे बंदों के दिलों को अपनी तरफ फेरेगा, और जब तू चाहेगा तो अपनी दरबार से और अपनी तरफ से मेरे बंदों को तू हटाएगा नहीं। चुनांचे तारीख ये है कि गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज जुमा अदा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे एक मौके से, तो दो चार अकीदतमंद साथ में है, गौस आज़म सफर कर रहे हैं, जुमा के लिए तशरीफ लिए जा रहे हैं। मुरीदों के हम असर के दिल में ख्याल आया कि गौस आज़म जब भी बाहर निकलते थे तो मिलने जुलने वालों का एक मेला लग जाता था कि गौस आज़म अपने हुजराए गौसियत से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। जैसे ही आका का कदम बाहर होता, उम्मत के हालात ये होते, फाटे मारता हुआ मजमा दाएं बाएं लगकर जुब्बे गौस आज़म को बोसा देने के लिए, कदम गौस आज़म को चूमने के लिए, निशाने कदम गौस आज़म को देखने के लिए लोग टूट पड़ते थे। लेकिन आज क्या हो गया है? गौस आज़म जुमा को जा रहे हैं, कोई गौस आज़म के करीब आ नहीं रहा है, ना कोई सलाम कर रहा है, ना कोई मुआनका कर रहा है, ना कोई मुसाफा कर रहा है, ना कोई अकीदत दिखा रहा है। अभी ये ख्याल आया था कि चंद लम्हे के बाद देखने वालों ने देखा, लोगों की भीड़ हो गई। गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, ए मेरे चाहने वालों सुनो, अल्लाह ने मुझे ये तसर्रुफ दिया है, मैं जब चाहता हूँ लोगों को नजरों से हटाता हूँ, और जब चाहता हूँ अपने करीब बुला लेता हूँ। ये मेरे काम के ऊपर मौजूद है, किसे बुलाऊंगा और किसे हटाऊंगा। तो सरकार सरावा रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान ये है, कोई ये न कहे कि मैं जाता हूँ, मैं सरावा जाता हूँ, ये न कहना, ये कहना सरकार ने बुलाया है तो हाजिर हुआ हूँ। ये गौस आज़म से रिश्ता है आपका, तो उसी तसर्रुफ का अक्स सरकार सरावा को भी अता हुआ कि ए सरकार सरावा, अब तेरी भी शान ये है कि तू अगर चाह तो अपने आने वालों में कोई गुस्ताख है तो अपने दरबार में आने से रोक भी सकता है, और जिसे चाहेगा तू बुला भी सकता है। लिहाजा जो सरावा आता है वो नजरे सरकार सरावा का महबूब बन गया है, और जो नहीं आता है वो नजरे सरकार सरावा से दूर हो चुका है। तो कोई कहता है मैं जाता हूँ और कोई कहता है मैं नहीं जाता हूँ, तो जाने वाला भी ये न कहे कि मैं जाता हूँ, आने वाला ये कहे आका बुलाते हैं तो गुलाम का नसीबा चमक जाता है, और न आने वाला ये न कहे कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आता हूँ। अरे तेरा नसीबा टूट गया, फूट गया कि सरकार ने नजरों से तुझे दूर कर दिया है, अब तू चाहेगा भी तो नहीं आ पाएगा, इसलिए कि नजर सरकार ने फेर ली है तुझसे। समझ रहे हैं? तो आज ये चादर तशक्कुर, ये शुक्र की चादर, और ये चादर जानते हैं कहां से लाई गई है? बारगाह में ये चादर पेश करने के लिए सफर करके सरजमीने हिंद के इस हिस्से से मेरठ से मुंबई तक का सफर हुआ है, और शहर मुंबई से इस चादर का इंतखाब हुआ है, और एक आलिम के हाथ से इसकी खरीदारी हुई है, और एक आलिम के हाथ में ये चादर आई है, और आलिम के हाथ में आने के बाद मदरसा इस्लामी अरबी अंदरकोट सदरुल उलमा और महबूबुल उलमा के यादगारों ने मिलजुल कर
تشریف لیے حاضر ہو گئے. یہ اپنے آقاؤں کے طریقے پہ عمل چکرتے ہیں. 1000 پار وہ آئے گا ایک بہانے سے. میری گنتی آپ کرتے رہے میں کتنا آیا ہوں اور کتنا وہ آیا ہوں جو آپ نے دیکھا نہیں ہے. 1000 بار وہ آئے گا ایک بہانے سے. سکون ملا ہے جسے تیرے آستانے سے. الحمدللہ مدرسہ اسلامی عربی اندرکوٹ کو مکمل سکون روحانی سرکار سراواں کی فیوز و برکات کی شکل میں ہے. اور صاحب سجادہ کی یہ خارجی جو میں نے ایک حصہ دکھایا لاک ڈاؤن اور کرونا کے ماحول میں, اسی مزار انور کی فیوز و برکات کو لے کر کے صاحب سجادہ نے دنیاوی اعتبار سے ڈی ایم اور ATM کے پاس جانے کی حاجت و ضرورت پیش رہی تو اپنا تیل خرچ کر کے, اپنا ٹائم نکال کر کے, اپنی گاڑی لے کر کے ادارے کے معاملات میں پیش رہے. اس لیے اپنے آقاؤں کی سنت کو انہوں نے زندہ کیا اور ہم لوگوں نے اپنے آقاؤں کی سنت کو زندہ کیا. تو جب سنتیں زندہ اور تابندہ ہوئی تو سرکار سراواں نے اپنے اس صاحب سجادہ کو بھی یہاں حاضر کروا دیا اور ہم غلاموں کو بھی اپنی بارگاہ میں بلوا دیا. ہم آئے نہیں ہیں, بلائے گئے ہیں. آپ آئے نہیں ہیں, بلائے گئے ہیں. اور یہ جو میں نے کہا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا رشتہ ہے, ان کے تصرف کا ایک حصہ یہ تھا جسے چاہے غوث اعظم بلائیں گے اور جسے چاہے غوث اعظم اپنی نگاہوں سے اسے واپس کر دیں گے. اسی تصرف کا عکس جمیل سرکار سراواں پہ ہے. تو سرکار سراواں بھی جسے چاہتے ہیں اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس کے لیے رکاوٹ کی سبب بھی پیدا کرتے ہیں, اسے منع بھی فرما دے. کیوں؟ اس لیے کہ آقاؤں کی بارگاہ میں بے ادبی کا ذرہ برابر شائبہ بھی قبول نہیں ہے. آقاؤں کی بارگاہ میں صرف ادب کا نذرانہ قبول کیا جاتا ہے. جو جتنا مؤدب ہوگا وہ اتنی ہی بلندی کو چھوٹا چلا جائے گا. سلطان الہند عطائے رسول سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کی چھٹی شریف کل ہے, میرا آقا ہندوستان کا سلطان ہو گیا, عطائے رسول ہو گیا, بادشاہ ہند ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ میرے آقا نے بارگاہ غوث میں ادب کا نذرانہ پیش کیا تھا تو غوث اعظم نے ہندوستان کا سلطان الہند بنا دیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. چھٹی شریف بولیے سبحان. چھٹی شریف, چھٹی شریف جشن خواجہ غریب نواز, ذکر سرکار غریب نواز, ذکر غوث اعظم, ذکر سرکار سراواں, ذکر بزرگان دین, اولیاء کاملین. سبحان اللہ. میری تقریر اس آیت کریمہ پہ ختم ہو گئی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر.